گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہو گئیں اور دعا مانگنے لگیں، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا کہہ تو دیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں اس وقت کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی اور انبیاء کے سردار کی دعوت کا آپ نے پیغام بھیج دیا تھا، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئیں اور دعائیں مانگنے لگیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی دعوت کر دی ہے، تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر ہی بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک اور خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام رب العالمین تو غیب سے فرما دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہے پر رکھ دیا، خالی ہانڈیاں آپ نے چولہوں پر رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگے کھانوں سے بھر گئیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے کر آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ایسا کھانا نہ کبھی دیکھا نہ چکھا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت سے وہ مزید حیران رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر ارشاد فرمایا، حیران ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا پھر اللہ کے آگے سجدے میں گر گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں کہ اے میرے